اس میں علی بھائی اگلی ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، تو حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت کرے گا وہ، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوں، مجھے بتائیں کہ حضرت نوح، یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا۔ حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یہ باتیں غلط ہیں۔ وکالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، ہاں صحابی ہیں، سیدنا علی کے بھائی ہیں، اور آل عقیل بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم ان کا احترام، مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل، ہاں۔ آپ مجھے بتائیں عقیل نے اگر یہ کیا تو مسلم بن عقیل نے اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانی؟ مسلم بن عقیل تو شہید ہوئے ہیں نا، شہید کوفہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، وہ حضرت علی کے ساتھ ہے۔ یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں، باقی وہ ذرا سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائے۔ ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا، ابو داؤد 4656۔ اب میں بھی ایک ورڈکٹ دینے لگا ہوں حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں نے آج تک ویسے کبھی بیان نہیں کی ہے، کر دیں؟ کر دیں، بہت حدیث میں بولا کہ نہ بولا؟ اچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ حج کے بعد، یہ چائے آئی ہے اور یہ بسکٹ وغیرہ، میں نے بسکٹ نہیں، میں صرف چائے تھے، رکھو۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ حج کے بعد، شاہ جی میرے الربو چال اور بسکٹ نہ لگ جانا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ حج کے بعد آپ مکہ شریف واپس آئیں گے یا مدینے میں ہی رہیں گے؟ یہ صحیح مسلم میں حدیث ڈھونڈنا بڑا آسان ہے، مکتبۃ شاملہ میں آپ عقیل لکھ دینا، ٹھیک ہے، عقیل نام کے بڑے تھوڑ لو تو یہ حدیث کھل جائے گی آپ کو مسلم شریف میں۔ نمبر نہیں بتا رہا میں، اس لیے بتا رہا ہوں، جو مولوی ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مکتبہ شاملہ ڈھونڈ لینا، تو آڑے بزرگاں نے دسی میں پہ دسنا۔ تو یہ بتائیے کہ آپ مکہ شریف واپس جائیں گے یا رہیں گے یا مدینہ سے واپس آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جداد چھوڑی ہے مکے میں؟ سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا۔ تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں، ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل ابن ابی طالب، تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے، ہم مدینے واپس ہی آئیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک کروائی ہے ایک مینٹیلٹی کی، ٹھیک نا جی، مینٹیلٹی، تھوڑی سی مینٹیلٹی بتائی ہے۔ یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائے۔ حضرت علی درویش وہ کہتے تھے یا تو انصاف ہوگا یا پھر میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا۔ وہ فقیر آدمی، اس کو دنیا کو اس نے 3 طلاقیں دی ہوئی، اس سے جا کے اس کا بھائی وظیفہ مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے، تو وہاں چلے گئے۔ لیکن یہ بات آتی ہے جو تاریخ میں مجھے ملتی ہے کہ حضرت معاویہ نے اس چیز کے اوپر بڑی زور لگایا کہ وہ کسی طریقے سے حضرت علی کی تنقید کریں۔ چلے میں ان کے والے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ حضرت علی پہ تنقید کریں۔ یہ تنقید تو خود مانتے ہیں نا کہ کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، تو لیکن عقیل ابن ابی طالب جو ہے نا، انہوں نے حضرت علی پہ تنقید نہیں کی، انہوں نے پبلکلی کبھی یعنی کہ ان کو پیش کیا، جس طرح یہاں ہوتا ہے کہ کوئی نون لیگ سے کٹ کے پی ٹی اے میں آ جاتا ہے تو فوراً جلسہ ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی اے جوائن کر رہا ہے۔ عقیل ابن ابی طالب کو بھی یہ کروایا گیا کہ اس نے جو ہے وہ یہ آل امیہ کی سپورٹ اختیار کر لی ہے تو پبلکلی، لیکن انہوں نے حضرت علی کی کبھی تنقید نہیں کی۔ مال تک معاملہ ان میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ ہم دعائیں خیر کرتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں میں انہی کے لیے وہی دعا کروں گا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے ایمان کی حالت میں لوگ گئے ہیں ان کو بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں غل نہ رکھنا۔ لیکن یہ غل سے مراد شاعری یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہیں نا بغض معاویہ ہے اور بغض علی ہے، اور یہ جعلی بات ہے، بغض معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو حب علی اور بغض علی ہے۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس میں اور طرف چال پڑوں گا، یہ حدیث پڑھ لیں، یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں۔ بغض الگ چیز ہے، کسی چیز کا قلق ہونا اور چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قلق ہے، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، قتل حمزہ والا چیپٹر، واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو، صحیح بخاری، یہ کوئی سٹوری بک نہیں صلاح الدین یوسف صاحب کی یا سنابلی صاحب کی، یہ صحیح بخاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ چچا یاد آتا تھا۔
اب آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کے بارے میں تو تصور نہیں ہو سکتا آپ واشی کے لیے بغض رکھیں, لیکن آپ کو کیا قلق تھا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہو کے بھی آپ نے کہا واشی شکل نہیں دکھانی. ٹھیک ہے, اب چچا سے تو زیادہ ہی محبت تھی نا حضرت حسین سے اور حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کا قلق ہے جن لوگوں نے زیادتیاں کی, اور ہم احادیث کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں چھیڑتا ہے, یہ باتیں تو ہمارے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں. آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ لگا کے اپنا ایمان برباد کر لیں, اور اس کے بعد امام بخاری امام مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں جنہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں, اور امام مسلم لکھا ہے, میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو یہ میرے بھائی یہ ساری باتیں